دوسروں پہ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور یہ اب ایک قومی پرابلم بن گئی ہے کہ ہماری نیشنل ایشوز پہ بھی ہم ایکسٹرنل ڈائریکشن میں کہ بھئی یہ اسرائیل کر رہا ہے. I'm not, like I said, I'm not denying they are very great friends of ours, but it is us who are giving them the opportunity to get in. یہ جو پرسیپشن ہے کہ ہر چیز غلط ہو رہی ہے, یہ آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ, ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ انہیں مواقع دے رہے ہیں. اگر ہم نہیں دے رہے تو ہمارے میں سے ہی ایسے لوگ ہیں, ہم ان لوگوں کو کیوں ہم نے سارے اپنے افیئرس ان کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں. دیٹس دا کوسچن. عامر, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ ٹو پنچ لائن. ویلکم بیک. پنچ لائن میں آج گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو بیرون پاکستان جو کوششیں ہو رہی ہیں, اور اسی حوالے سے ایک تھنک ٹینک پاکستان herald.com جو ورچوئل تھنک ٹینک ہے, اس کے ایڈیٹر اور فاؤنڈر میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. عامر بیگ صاحب, لاسٹ پورشن ہے ہمارے پروگرام کا, اور اس میں ہم سولوشنز کی طرف جاتے ہیں کہ جو پرابلم آپ نے تو ویسے ہی ایک سولوشن بیسڈ اپروچ رکھی ہوئی ہے اپنی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی, ایک تو وہ پاکستانی کی وہ جنریشن ہے جو آج سے کچھ عرصے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے آپ کے ساتھ جنہوں نے موو کیا, ایک وہ جنریشن ہے جس نے پاکستان کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہوا کہ جس طرح سے پاکستان ہے. پاکستانیوں کی وہ اولادیں جو وہاں پیدا ہو کے بڑی ہو گئی ہیں, لیکن they have their affiliation, they have their love towards پاکستان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ تھنک ٹینک اتنا موٹیویشنل فورس دے گا کہ they will join and they will work for the solution? دیکھیں, دس از اے فنکشن آف کہ آپ کسی بھی اینٹی یا کسی بھی چیز کے متعلق آپ کے پیشنز کیا ہیں اور آپ کی اس کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ جنریشن ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو یا سے 30-40 سال پہلے 20 سال پہلے گئے, یقیناً جنہوں نے اپنے زندگی کا کچھ حصہ پاکستان میں گزارا, دے آر ویری پیشنیٹ اباؤٹ پاکستان. وہ جب پاکستان کے متعلق نیگیٹو پرسیپشن دیکھتے ہیں میڈیا میں تو انہیں دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور ان کے بعد کی جو جنریشنز ہیں دے آر ڈیفینیٹلی وہ پاکستان سے اٹیچڈ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پازیٹیو چینجز آئیں, کیونکہ ہمیں انٹرفیس کرنا ہوتا ہے یعنی دوسری نیشنلٹیز کے لوگوں کو. وی ڈو وانٹ کہ بھی پاکستان کی جیسے پرسیپشن نہ ہو. تو یقیناً اگر یہ تھنک ٹینک کا یہی مقصد ہے کہ نہ صرف ہم پبلک پالیسیز کو ڈیبیٹ کریں, ڈیلیبریٹ کریں, بلکہ ہم سولوشنز پیش کریں. تو دس از ون آف دا بیسکلی ایکسیپشنز جو اس پروجیکٹ کی ہے کہ ہم کانکریٹ اس میں سولوشنز پیش کریں گے پروجیکٹس کی فارم میں. اور جو جنریشن ہے پاکستان سے باہر یا ان کے باہر, دے آر ویری ٹیلنٹڈ پیپل in the previous generation as well as the Pakistanis. کیا امریکہ کی حکومت یا کوئی ادارہ آپ کے ساتھ اس میں کوآپریٹ کر رہا ہے؟ نہیں, اس وقت تو کوئی ادارہ ہمارے سے کوئی ایسوسیشن نہیں ہے. یہ جینوئنلی پاکستانیز جو پاکستان سے باہر ہیں ان کی ایفرٹ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو سنسیئر پاکستانی ہیں وہ اپنا ٹائم اسپیئر کریں, اپنے انٹلیکٹ. آل وی نیڈ از یور انٹلیکٹ, کہ ہم کس طرح سے انوویٹیو سولوشنز لے کے آئیں پاکستان سے, اور پاکستان کے لوگوں کو یہ اویئرنیس کریٹ کریں کہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. ایوری تھنگ از ان دا ہینڈس آف اے کامن مین. ابھی ہم نے اس کی پازیٹیو ایگزامپل ریسنٹلی دیکھی کہ جو ہماری سول سوسائٹی نے ایک موومنٹ کی چیف جسٹس کی ریسٹوریشن کی, اینڈ ود ان 2 years آئی وڈ سے کہ وہ چیز ریالٹی میں تبدیل ہو گئی. تو اس سے اور بھی لوگوں کو کانفیڈنس ملا ہے کہ اگر لوگ سنسیئرٹی کے ساتھ کسی بھی چینج کے لیے اٹھیں اور وہ سنسیئر ہوں, تو جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اگر کسی معاملے میں سنسیئر نہیں ہے تو انہیں عوام کے اس پریشر کی وجہ سے انہیں تبدیل ہونا ہوگا. آپ کو کام کرتے ہوئے سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اس پورے 1 سال کے عرصے میں کسی پاکستانی سیاستدان نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, ابھی تک تو کسی پاکستانی سیاست نے رابطہ نہیں کیا. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم پبلک پالیسیز ریفائن کر کے اور پھر جو ہمارے کی پولیٹیشینز ہیں ان کو ہم انگیج کریں. اور ان کو that was my intention to ask, without having a linkage towards the people who actually makes decision, how would be they be convinced about
کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا کس طرح سے ان تک This is in the works, میں this is our plan eventually کہ جو ہم اپنی ساری پالیسیز کو ریفائن کر کے we need to engage the top politicians and present them solutions and ask them that don't you think this is a solution, why you guys are basically sacrificing the entire nation کہ یہ policies آپ کیوں نہیں implement کرتے. تو ہمیں eventually that is our final interface جو ہمیں politicians کو جو policy makers ہیں یہاں پر ان کو ہمیں engage کرنا ہے اس میں اور ان کو اس بات کا کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرانا ہے کہ ایوری ڈے دیٹ یو آر پاسنگ یو آر بیسکلی ہم لوگوں کو ڈپرائیو کر رہے ہیں ان رائٹ سے ان ریسورسز سے جو کہ ہر شخص کی ایک پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس زندگی کو میکسیمم پوٹینشیل پہ گزارنے کے لیے یہاں بھیجا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ڈپرائیو اور وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہے. تو یہ ہیومن کیپٹل ہمارے پاس 16-17 کروڑ لوگ ہیں جو کہ ہماری اسٹرینتھ بن سکتے ہیں. ہم اس کو ہمیشہ ایز اے ویکنس کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. ہماری اسٹرینتھ بن سکتے ہیں اگر ہم ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں اور ان کو نالج بیس سوسائٹی ایک فارم کریں جہاں پہ علم کی جو ہے وہ قدر ہو. تو یہی 16 کروڑ لوگ ہمارا ہیومن کیپٹل جو کہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی صدیاں درکار نہیں ہیں. آل وی نیڈ از 15-20 ایئرس آف کنسسٹنٹ genuine policies to implement اور inshallah within our lifetime we can turn this thing around. It's just that لوگوں کے پاس یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ یہ چینج کر سکتے ہیں. ہم اس پروجیکٹ کے تھرو لوگوں کو یہ اعتماد دینا چاہتے ہیں کہ ان کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے اگر وہ سنسیئرٹی کے ساتھ چینجز کے ساتھ صحیح لیڈرشپ کی طرف جائیں تو things can change in our lifetime inshallah. آپ کی پرائرٹی میں ڈیموکریسی پہلے آتی ہے یا ایجوکیشن؟ Well, it's kind of goes hand in hand in say. Of course, education is the core issue. In my opinion, کہ education اور judicial system یہ ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہونی چاہیے. جوڈیشل سسٹم کو آپ کیوں رکھتے ہیں ٹاپ پرائرٹی میں؟ دیکھیں جوڈیشل سسٹم ایجوکیشن از اے لانگ ٹرم آبجیکٹیو. یو کین ناٹ اچیو دیٹ ان جو ہمارا کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. ہم اس کو 15-20 سال سے پہلے تک یونیفارم کوالٹی ایجوکیشن سسٹم ہم نہیں اسٹیبلش کر سکتے. لیکن جوڈیشل سسٹم ایک ایسا ہے جس کو ہم بہت فاسٹ جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں. ایک عام انسان کو ہمیں یہ اعتماد دینا ہے کہ اگر سوسائٹی میں کہیں اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, اس کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ناک کرے عدالت کے دروازے پر اور اسے یہ اعتماد ہو کہ مجھے حق ملے گا. اس چیز کے لیے اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی اسٹیٹ سے محبت کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ اسٹیٹ انہیں کتنا انصاف دے رہی ہے. اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جب ایک عام انسان کو ایک عام پاکستانی سے ملے, اس کو یہ اعتماد ہے ہی نہیں کہ اسے انصاف مل سکتا ہے ان عدالتوں سے. لوگوں کو 10-20 سال ہو جاتے ہیں ان کے کیسز کو. تو جب وہ یہ ایگزامپل سنتے ہیں اور کتنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس ہوتی ہیں یہاں پر, اور لوگ صبر کر کے ہر چیز میں بیٹھ جاتے ہیں, تو جوڈیشل سسٹم ان مائی اوپینین ہم بہت فاسٹ ریفارم کر سکتے ہیں ود اے ٹائم اسپین آف 5 years. That's why I emphasize judicial system and education in parallel کہ یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے. اور جوڈیشل سسٹم کا مطلب ہے جسٹس کا بیسکلی کہ جتنی بھی ہماری جیسے ہماری ایون ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی تو ہمارے یہاں ہے, لیکن ڈیموکریسی میں وہ پالیسیز نہیں پروجیکٹ ہو رہی جو کہ ایک عام انسان کی زندگی تبدیل کریں گے. اور ڈیموکریسی میں ہمیں بہت ساری ریفائنمنٹس کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو جس طرح سے ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کو, وہ پروسیس ہمیں ریفائن کرنا ہے کہ اٹ شوڈ ریئلی بی دا وائس آف دا پیپل. اٹ شوڈ ناٹ بی دا ڈیسیجن آف دا پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ کہ جی ہمیں کس کو ٹکٹ دینا ہے. یہ بہت اسے کہتے ہیں یہ پروسیس ہے جس کو ہم بہت سائنٹیفکلی ریفائن کر سکتے ہیں, اور اس کے تھرو ہم جینوئن لیڈرز جو کہ سنسیئر ہوں, چاہے وہ گاؤں سے ہوں, اربن ایریاز سے ہوں یا نان اربن ایریاز سے, ہم ان کو لے کے آ سکتے ہیں. ود ان اے اسپین آف 1 or 2 election cycles we can really turn this thing around. Education is the core, everybody knows that. لیکن ایجوکیشن کے لیے ہمیں ایسی کوالٹی لیڈرشپ چاہیے جو کہ ٹف ڈیسیجن لے سکے, جو کہ جن کے دل میں ایک عام انسان کا درد ہو کہ جو شخص ایک چک 52 میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی ویسی ہی تعلیم کا حق ہے جو کہ جو HSN کالج میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اس کی طرح. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹف ڈیسیجنز ہم اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے ہم وہ ٹف ڈیسیجنز لے سکتے ہیں؟
وائی ناٹ. ہمیں آل وی نیڈ از کنوکشن اینڈ وی نیڈ کوالٹی لیڈرشپ. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہو جن کو فل کانفیڈنس ہو اپنے کریکٹر پہ, اپنی عوام پر, جس کا اسپاٹ لیس کریکٹر ہوگا اور جو جس کا ویژن ہوگا